انیبلنگ کے حوالے سے جو بات سمجھ میں نہیں آتی زیادہ تر، اور کامنلی لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا چیز ہے جس کا نام انیبلنگ رکھا ہوا ہے. تو میں چاہ رہا ہوں کہ کوئی کمپریہنسو، جیسے ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے اسٹیج سے بتایا کہ انیبلنگ کیا ہوتی ہے، تو اب میں چاہوں گا کہ وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے سب، تو بتائیے کیا ہوتی ہے. کمپنسیٹ کرنا کسی نہ کسی ایسے نقصان کو جو نشے کی وجہ سے ہوا ہے، اور اس کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے، حالات کو نارمل دکھانے کے لیے. تو ایک انیبلنگ یہ قسم بھی ہے. انیبلنگ کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے کہ کسی کو قابل بنانا کچھ کرنے کے. تو یہاں وہ کچھ کرنے کے قابل جو ہم بناتے ہیں وہ نشہ کرنے کے قابل بناتے ہیں. تو لفظ خالی انیبلنگ ایڈکشن کی دنیا میں، علاج کی دنیا میں تو اس کا مطلب صحیح سمجھا جاتا ہے، لیکن باقی دنیا میں اس کا لفظ کا مطلب پازیٹیو سمجھا جاتا ہے. اس کا مطلب پازیٹیو نہیں ہے. لفظوں کے کئی مطلب ہوتے ہیں، کئی معنی ہوتے ہیں لفظوں کے، اور یہ دنیا کی مختلف لینگویج میں بھی یہ پرابلم ہوتا ہے. مثلا انڈونیشیا کی زبان میں پیار کرنے کو کہتے ہیں چنتا کرنا. چنتا، لو از چنتا. چنتا کو فکر کرنا کہتے ہیں، لیکن وہاں چنتا کرنا یا چنتا جو ہے وہ محبت کے معنوں میں آتی ہے. لیکن یہ جو انیبلنگ کی بات ہے، آپ کے کام کی بات ہونے والی ہے. مڈ وے کچھ نہیں ہوتا. نہیں، یہ بھی نہیں ہے حالات کو چھوڑ دیا جائے. میں عرض کرتا ہوں کہ انیبلنگ یہ بھی نہیں کرنی چاہیے کہ اگر پیشنٹ اپنے بیوی بچوں کا خیال نہیں رکھتا، ان کے سکول کی فیس نہیں دیتا، ان کے دودھ کا بندوبست نہیں کرتا، اور آپ ان کے بچوں کے دودھ کا بندوبست کرتے ہیں، اور آپ انہیں سکول چھوڑ کے آتے ہیں، سکول سے لے کے آتے ہیں، ان کے ٹیچرز کو ملتے ہیں، آپ ان کے دودھ کا اخراجات اٹھاتے ہیں، تو یہ بھی انیبلنگ ہے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت نیسیسری انیبلنگ ہے، جبکہ یہ بھی اتنی ہی ظالمانہ اور ان نیسیسری انیبلنگ ہے. لیکن آپ کو انیبلنگ کے چونکہ فوائد سمجھ میں نہیں آتے، تو آپ اس لیے انیبلنگ جاری رکھتے ہیں. اور انیبلنگ کے فوائد اس وجہ سے سامنے نہیں آتے کہ گھر میں اگر 6 لوگ ہیں اور ہر کوئی 6 قسم کی انیبلنگ کر رہا ہے، تو کل کتنی انیبلنگز ہو گئی؟ 36. اور 4 انیبلنگز جو ہیں وہ ہمسایہ کر رہا ہے کوئی، تو کل کتنی ہو گئی؟ 40. اور 2 انیبلنگز جو ہے علاقے کا تھانے دار کر رہا ہے، 42. اور چھوٹی پھوپھو 1 انیبلنگ کر رہی ہے، بڑی پھوپھو 3 انیبلنگ کر رہی ہے، تو کتنی ہو گئی؟ 46. 2 دوست جو ہیں وہ انیبلنگ کر رہے ہیں، وہ کتنی ہو گئی اب؟ 48. اور دور کا کوئی رشتہ دار، کوئی پرانا واقف جو بیچ میں انیبلنگ 2 کر رہا ہے، تو کل کتنی ہو گئی؟ 50. تو انیبلنگ کا رول یہ ہے کہ جب تک ساری کی ساری یہ 50 انیبلنگ ایک دم سے ڈراپ نہیں ہو جاتی، انیبلنگ کا کوئی فوری فائدہ نہیں ہوتا. میں فوری فائدہ چاہیے، کیونکہ ہم بچوں کا دودھ زیادہ دن تک نہیں روک سکتے، ہم بچوں کی فیس زیادہ دن تک نہیں روک سکتے. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ بس بچوں کا دودھ 1 آدھ دن کے لیے ہی رکے اور ان کے سکول کی فیس بس 1 آدھ دن کے لیے رکے، تو ساری کی ساری جو 50 قسم کی انیبلنگز ہیں ان کو این بلاک فوراً بند کرنا ہوگا. یعنی این بلاک کا مطلب ہے ٹوٹل 50 کی 50، ایک بھی کم نہیں. اور ادروائز اگر 4 لوگ انیبلنگ چھوڑ دیتے ہیں اور 6 لوگ انیبلنگ کرتے رہتے ہیں، 2 وہ اور ڈھونڈ لیتا ہے انیبلر. اور اگر کچھ نہ کچھ لوگ انیبلنگ میں آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ پیچھے ہٹ رہے ہوتے ہیں، تو پھر انیبلنگ روکنے کے آپ کے جو کیجول طریقے ہیں، جو پک اینڈ چوز ہے، اٹ ول ناٹ ورک.
یہ اس صورت میں کام کرے گی چیز جب سب کے سب کسی سہانی صبح جب اچھے بادل چھائے ہوں، موسم بہت اچھا ہو، تمام کے تمام لوگ انیبلنگ بند کر دیں، تو ود ان 24 آور وہ بندہ اپنے آپ کو علاج کے لیے تیار پائے گا، وہ علاج کے لیے منت سماجت کرے گا، وہ آپ سے مدد مانگے گا۔ اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ سب کے سب لوگ، کوئی دور ہے، کوئی نزدیک ہے، کوئی رشتہ دار ہے، کوئی واقف کار ہے، سب کے سب لوگ ایک ہی وقت میں انیبلنگ بند کر دیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ انیبلنگ بند کرنے کا تو ایکچولی پہلے وقت ہے جس سے کہ بہت سارے حالات سدھر جاتے ہیں اور علاج کی راہ ہموار ہو جاتی ہے، لیکن جب آپ انیبلنگ بند کر دیتے ہیں تو پیشنٹ اللہ سے دعا کرنے لگتا ہے کہ کسی کے دل میں میرے علاج کا خیال ڈالو۔ اور دوسری طرف جو ہی آپ انیبلنگ کا کلا کما کرتے ہیں تو پھر آپ آغاز کرتے ہیں فیملی انٹرونشن کا، اور فیملی کو پریپیئر کرتے ہیں کہ اب آپ نے انٹرونشن کرنی ہے، اور اس کے لیے جو کور گروپ ہے، آپ کی جو کور فیملی ہے اپنی 5-6 لوگ، آپ ان کو اکٹھے کرتے ہیں اور ان کے اندر جوش و جذبہ پیدا کرتے ہیں، ان کو انوالو کرتے ہیں۔ اور اکثر آپ کو کوئی فیملی ممبر یہ کہہ دیتا ہے کہ نہیں میں بڑی کوششاں کر چکا، میری بس ہو گئی ہے۔ آج کل مجھے ایک فیملی ایسی ملی ہے جو کہ جس میں کچھ لوگوں نے کہہ دیا ہے کہ نہیں وہ شریک نہیں ہو سکتے، بس ماں شریک ہوگی اور باقی کوئی شریک نہیں ہوگا، باقی اپنی زندگیوں میں مگن ہے۔ اور انہوں نے کوئی ایک قدم اٹھائے بغیر کہہ دیا کہ اسی سب کچھ کر بیٹھے ہیں، کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بھی ہوتا ہے، تو پھر آپ کام کرتے ہیں اس بندے کے ساتھ جو کہ موٹیویٹڈ ہوتا ہے، اور اس سے جذبہ دوسروں کی طرف آپ سپریڈ کرتے ہیں۔ لیکن جو انیبلنگ ہے اس کو جنرلی بھی اپنی زندگی سے آپ نکالیں۔ ہماری زندگی میں ہم صرف انیبلنگ اپنے نشے کے مریض کے ساتھ نہیں کر رہے ہوتے، ہم اپنے تمام بچوں کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم اپنے تمام ماتحتوں کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے معاشرے میں ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم بلکہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کون ہے جس کی میں انیبلنگ کر سکوں، اور جنہوں نے انیبلنگ کرانی ہوتی ہے وہ ہمیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ یہ دونوں طرف آگ برابر لگی ہوتی ہے۔ یہ جو معاشرے میں انیبلنگ ہے جسے ہم ریسکیوئنگ کہتے ہیں، اس میں دونوں طرف آگ برابر لگی ہوتی ہے۔ ٹیلی ویژن سکرین کی اس سائیڈ پہ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کس کی انیبلنگ کریں تاکہ ہمارے گناہوں سے ہمیں پراشچت مل جائے، ہمیں ثواب ملے۔ اور اسکرین کے اس ٹائم پہ اس سائیڈ پہ، اسکرین کی دوسری سائیڈ سے پیغام مل رہا ہوتا ہے کہ ہم ہیں وہ کہ جنہیں آپ انیبلنگ کا نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اچھا، کئی دفعہ مارکیٹوں میں کارٹل کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کارٹل کیا ہوتا ہے؟ جو مارکیٹ میں کارٹل کرتے ہیں وہ ایک بنا لیتے ہیں کہ گرمیاں آ رہی ہیں تو تمام اے سی 1.5 لاکھ روپے سے اوپر بیچنے ہیں، نیچے نہیں بیچنے۔ اور اس کے لیے سب سے پہلے وہ یونین والے میٹنگ بلاتے ہیں اور اس میں وہ طے کرتے ہیں کہ ہم نے اس سیزن میں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، اور وہ مارکیٹ کے اوپر لاگو ہو جاتا ہے قانون۔ اگر بیچ میں 4 لوگ چوری سستا اے سی بیچنا شروع کر دیں تو کارٹل کامیاب ہے کہ ناکام؟ ناکام ہے۔ لہذا وہ میک شور کرتے ہیں، نہیں کچھ نہیں کیا جاتا اس چیز کو نہیں، یہ کورٹ آف لاء میں چیلنج کرنے والی بات نہیں، تو پرائیویٹ کسی کے آپس میں من کی بات ہے۔ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ویسے یہ کوئی ریکمینڈ نہیں کر رہا ہوں، میں یہ صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک آپ کارٹل نہیں بنائیں گے کہ انیبلنگ نہیں کرنی، اور رینڈملی شروع نہیں کریں گے یہ کام، بلکہ پلان سے کریں گے کہ 15 تاریخ کے بعد، اور جب آپ 15 تاریخ کا کہیں گے تو کیا 15 تاریخ سے پہلے پیشنٹ کو آپ بتائیں گے کہ نہیں بتائیں گے؟ بتائیں گے۔ آپ اس کو ہر روز بتائیں گے، آپ ہر روز بتائیں گے کہ 15 تاریخ سے ہم یہ کرنے والے ہیں۔ پہلے دن جب آپ کو بتایا جائے گا تو آپ رد عمل دیں گے غصے کا،
دوسرے دن جب آپ کو بتایا جائے گا تو آپ کا غصہ 10% کم ہو جائے گا, اور تیسرے دن بتایا جائے گا تو آپ سنجیدگی سے سوچنے لگیں گے, اور چوتھے دن بتایا جائے گا, پھر پانچویں دن بتایا جائے گا. یہی طریقہ آپ تب بھی کرتے ہیں جب آپ نے کسی سے ادھار واپس لینا ہوتا ہے. تو آپ اسے کہتے ہیں کہ دیکھیں میں نے آپ سے ادھار واپس لینا ہے تو اس کے لیے 30 اپریل کی ڈیٹ ہے, تو آپ نے تیاری کر لینی ہے, جو ادھار ہے آپ نے 30 اپریل کو واپس کرنا ہے. اور اگر آپ 12 اپریل پہ بات کر رہے ہیں یا 13 اپریل پہ بات کر رہے ہیں تو پھر آپ 30 تک بھولیں گے نہیں, کیونکہ اگر آپ بھولیں گے تو وہ پہلے بھولے گا. لہٰذا آپ یاد رکھیں گے, اور آپ 15 تاریخ کو اور 18 تاریخ کو اور عید والے دن سویرے سویرے نماز پڑھنے کی دعوت دیں گے عید کی اس کو, اور نماز کی 3 تکبیروں کے بعد آپ اسے یاد کرائیں گے کہ 30 اپریل یاد رکھنا. پاکستان وہ واحد ملک ہے جہاں آپ کسی کو پیسے دیں اور آپ نے واپس لینے ہو تو آپ کو ثابت کرنا پڑتا ہے کہ آپ کو ضرورت ہے. آپ کو ان کے ساتھ بات چیت ایسے کرنی پڑے گی کہ وہ مان جائیں. آپ کو وجوہات بتانی پڑیں گی, آپ کو ایک سے زیادہ میٹنگز کرنی پڑیں گی, اور آپ کو پہلے چھوٹی چھوٹی میٹنگز کرنی پڑیں گی, انڈیویجول میٹنگز کرنی پڑیں گی, پھر سب کو بلا کے اکٹھے میٹنگ کرنی پڑے گی. کسی بندے کی جان کا واسطہ دینا پڑے گا, کسی بندے کی زندگی کی بھیک مانگنی پڑے گی, اور جب آپ بھیک مانگتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ ہے کیسے مانگتے ہیں. پرووکنگ کی جو ماں ہے انیبلنگ ہے, کیونکہ انیبلنگ کرتے کرتے جب آپ کو بے چینی ہونے لگتی ہے اور وہ بے چینی بڑھنے لگتی ہے اور آپ کا پیمانہ صبر لبریز ہو جاتا ہے اور چھلک جاتا ہے, تو اس کو ہم پرووکنگ کہتے ہیں. لیکن بہت ساری چیزیں ہیں جس کے اندر انیبلنگ ہی اصل چیز ہے, کیونکہ انیبلنگ اگر رک جاتی ہے تو ہر چیز اپنی جگہ پہ صحیح بیٹھنے لگتی ہے. کسی مریض کو نشہ کرنے کا جواز فراہم کرنا یہ بھی انیبلنگ ہے. جب مریض کہتا ہے کہ مجھے بچپن میں پیار نہیں ملا, اور اس کے بعد گھر والے بھی یہی کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ بچپن میں پیار نہیں دیا اس کو ہم نے. بہت مزے سے گھر والے یہ لیڈ فالو کرتے ہیں کہ مریض ایک دفعہ کہتا ہے کہ مجھے بچپن میں پیار نہیں ملا, اور گھر والے پھر ہر رشتہ دار کو باقاعدہ بتاتے ہیں کہ ایکچولی اس کو جو ہے بچپن میں پیار نہیں. آپ میں سے کس کس کو بچپن میں پیار نہیں ملا؟ اچھا, مجھے اکثر بتایا جاتا ہے کہ ہم جوائنٹ فیملی سسٹم میں نہیں رہتے, انڈیپینڈنٹ رہتے ہیں, اس لیے ہمارے بچوں کو دادا دادی کا پیار ہی نہیں ملا, پھپھو کا پیار ہی نہیں ملا. تو جوائنٹ فیملی سسٹم میں تو پیار ملتا ہے. تو آپ اکثر پوچھتے رہتے ہوں گے اپنے امی ابا سے کہ تسی بچپن چ پیار کیوں نہیں دیتا مینوں, اور انہوں نے مان لیا ہوگا یہ جرم, اور پہلے سے مانے ہوئے. اچھا, یہ ہن اے دسو انہاں دی گل, کیونکہ اگلا سوال میرا یہی بنتا تھا کہ بیوی نے تو آپ کو بہت پیار دیا اور شادی سے پہلے ہی شروع ہو گیا تھا پیار. کتنے سال پہلے؟ 4 سال پہلے, 5 سال پہلے. تو وہ پورا نہیں پڑا. ہم تو کہتے ہیں کریں ریلیشن شپ اچھے کریں. نہ انیبلنگ اور چیز ہے, ریلیشن شپ اچھے بنانا بالکل اور چیز ہے. کیونکہ جو لوگ انیبلنگ کرتے ہیں ان کا پیشنٹ کس بندے کے بارے میں گھر میں کہہ رہا ہوتا ہے کہ انہوں نے میرا بیڑا غرق کرتا ہے. عموماً مریض گھر میں ضرور کسی نہ کسی کے بارے میں کہتا ہے کہ انہوں نے میرا بیڑا غرق کرتا ہے. وہ کس کے بارے میں کہہ رہا ہوتا ہے کہ جی نہیں, جو انیبل کر رہا ہوتا جو انیبل نہیں کر. میں آپ کو بتاؤں کہ جو بندہ کوئی ذمہ داری نہیں اٹھاتا اس کو کوئی بلیم نہیں کرتا. بلیم ہمیشہ اس کو کیا جاتا ہے جو ذمہ داریاں اٹھاتا ہے, کیونکہ جو بندہ ذمہ داریاں اٹھاتا ہے وہ بیچ میں اپنے کوئی کمی بھی چھوڑ دیتا ہے. دیکھیں, جو بندہ آپ کو کوئی نہ کوئی فیسیلیٹیٹ کرتا ہے, کہیں وہ شارٹ آف فنڈز بھی ہو جاتا ہے, کبھی شارٹ آف انرجی ہو جاتا ہے, کبھی وہ بھول بھی جاتا ہے, اور وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اینی باری تو میں کیتا ہے تو پھر کی ایک باری نہ بھی کراں. تو اصل بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ ایسے ریلیشن شپ میں ہے جس میں وہ ہمیشہ آپ کی خاطر مدارت کرتا ہے, ہمیشہ آپ کی ذمہ داریاں اٹھاتا ہے اور ہمیشہ وہ ذمہ دار بندہ ہے,
تو خاندان میں ایسا بندہ جو کہ بہت ذمہ دار بندہ ہوتا ہے، جو اپنے بیٹوں کو، پوتوں کو اور نواسوں کو اور نواسیوں کو سب کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہوتا ہے، آخر کار یہی وہ بندہ ہوتا ہے جو سب کی نظر میں برا بنتا ہے. یہی وہ بندہ ہوتا ہے جو بڑی جائیدادیں بناتا ہے اپنے بچوں کے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے. یہی وہ بندہ ہے جو کہ بہت برا بن جاتا ہے. اسے ہی کہا جاتا ہے کہ فلاں دے نال فیور کر دیتی تے ساڈے نال نہیں کیتی. تو اصل بات یہ ہے کہ یہ جو بچپن میں پیار نہیں ملا، اگر تو ابھی بھی آپ کا یہی خیال ہے اور پیار کی ضرورت ہے تو میں بندوبست کر سکتا ہوں. مطلب میں یہ کمی پوری کر سکتا ہوں. مطلب آلریڈی ہم ایک ہی کشتی کے سوار ہیں. ان کے اور ہمارے پلاٹ پہ ایک جگہ قبضہ ہوا ہے اور اس پلاٹ کے قبضے کو چھڑانے کے لیے ہم کوششیں کر رہے ہیں اور یہ اس وقت یہاں بزی ہیں. تو وہ جب ہمارے پلاٹ پہ قبضہ ختم ہوگا تو ان کے پلاٹ پہ بھی آٹومیٹیکلی ختم ہو جائے گا، کیونکہ وہ دونوں کا ایک کیس ہے. بات یہ کہ انیبلنگ کی کئی قسمیں ہیں. مثال کے طور پر اگر مریض کہتا ہے کہ مجھے بزنس میں ٹینشنیں بہت ہیں اور میں اس وجہ سے نشہ کرتا ہوں، تو گھر والے کہتے ہیں چلو پھر کر لو تھوڑا بہت. آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً ہر نشہ کرنے والے کو دکھی سمجھا جاتا ہے اور اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہمدردیاں قوم کی ہوتی ہیں. قوم بلکہ ڈیرے لگا لیتی ہے اس کے گھر کے باہر. مسئلہ یہ ہے کہ اب رول چینج ہو گیا ہے. آج کے بعد جو ہے نا، وہ آپ کو پتہ ہے نا، ایک 8 رکنی بینچ بنا ہے. تو اس بینچ میں کہیں ٹائی نہ ہو جائے. جو 9واں جج بٹھایا گیا ہے وہ جسٹس عمران خان ہے، تو اب وہ سیاستدان نہیں رہے. تو کل تک ان کو بٹھایا جائے گا بیچ میں، تو پھر بات آگے بڑھے گی. آپ مجھے گمراہ کر رہے ہیں جی. تو یہ بات کہ نشہ کرنے کی وجہ ٹینشن ہے اور آج مجھے بڑی ٹینشن ہے تو مجھے نشہ کرنے کی اجازت مرحمت کی جائے، تو اجازت جو ملتی ہے کبھی کبھی یہ بہت بڑی انیبلنگ ہے. اور اگر کوئی یہ کہے کہ نشے سے آپ غلط فیصلے کرتے ہیں جس سے آپ کا کاروبار خراب ہوتا ہے، تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ کیونکہ جب آپ نشہ کرتے ہیں کہ ٹینشنیں ٹھیک ہوں، اور ٹینشنیں ٹھیک ہوتی ہیں تو فیصلے خراب ہو جاتے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نشہ کرنے سے ٹینشنیں تو ٹھیک ہوتی ہیں لیکن فیصلے خراب ہو جاتے ہیں؟ کیا نشہ کرنے سے خراب فیصلے بندہ کرتا ہے بزنس میں؟ خراب فیصلے کرتا ہے نشہ کر. اور اگر نشہ کرنے کے علاوہ ایڈکشن ہو اور زہریلے مادے بن رہے ہوں اور نشہ کرنے کی وجہ سے فیملی کے ساتھ پھڈے ہو رہے ہوں اور بستی ہو رہی ہو، صبح شام ہو رہی ہو، تو پھر فیصلے خراب ہوتے ہیں. پھر بھی بندہ فیصلے خراب ہی کرے. یہ فیسلٹی تو کسی کو دستیاب ہوتی ہے. مطلب یہ ہر ایک کے نصیبوں میں نہیں ہے کہ نشے کے بغیر بستی ہو، کیونکہ اور صبح شام ہو. یہ ہر ایک کو یہ سہولتیں میسر نہیں ہیں جی. ہاں، مثلاً اس کو اگر ٹینشن ہے اور وہ نشہ کر لیتا ہے اور وہ ذمہ داری پوری نہیں کرتا ہے جس کی ٹینشن تھی، تو کیا ہوگا؟ گڑبڑ ہو گئی نا. اگر آپ نے کسی بندے کو ملنے جانا ہے کسی کام کے سلسلے میں، جو آپ کا کام خراب ہوا ہے اور آپ کو ٹینشن ہے، تو آپ کہتے ہیں یار تھوڑی پی لیتا ہوں تو پھر جاتا ہوں. تو تھوڑی پی کے تو بندے کا کہتے یار چلے جاؤں گے، پھر کیا کدی نہ کدی. ہاں، کئی گھنٹے گزر جاتے. اچھا، وہ میں جو فیصلوں کی بات کر رہا تھا احمد بھائی، کہ فیصلوں پہ جو اثر انداز ہوتا ہے نشہ، اور الکوہل کا نشہ، کوکین کا نشہ، چرس کا نشہ جسے آپ عزت سے ویڈ کہتے ہیں، تو وہ فیصلوں پہ اثر انداز ہوتا ہے تو پھر بزنس خراب ہوتے ہیں نا. اور جب گھر والے کہتے ہیں کہ بزنس تمہارے فیصلوں سے خراب ہوئے ہیں اور تمہارے نشے سے خراب ہوئے ہیں، تو غصہ بھی تو آتا ہے نا. تو بندہ غصہ پی جائے کہ جی ہو گئی جی غلطی، معافی دے دو. مطلب آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ بندہ اگر ایک اچھی زندگی کی طرف جانا چاہتا ہے تو وہ اپنے غلطیوں کی
معافی مانگ لے، کیونکہ گھر والوں کو بھی اس نقصان میں مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے یہ ہر قسم کے نشے میں ہوتا ہے کہ فیصلے خراب ہو جاتے ہیں. چاہے وہ فوڈ ایڈکشن ہو تو فیصلے خراب ہو جاتے ہیں، چاہے گیمبلنگ ایڈکشن ہو تو فیصلے خراب ہو جاتے ہیں، چاہے الکوہل ایڈکشن ہو تو فیصلے خراب ہو جاتے ہیں، چاہے ورکوہلک ہو تو فیصلے خراب ہو جاتے ہیں. اور سب سے زیادہ جو فیصلے خراب ہوتے ہیں وہ ورکوہلزم میں خراب ہوتے ہیں، کیونکہ ان فیصلوں کے ساتھ بہت سٹیکس ہوتے ہیں. جب کوئی ورکوہلک غلط فیصلے کر رہا ہوتا ہے، مثال کے طور پر وہ بزنس کے اوپر اتنی زیادہ توجہ دے دیتا ہے کہ اپنے رشتوں پہ توجہ نہیں دے سکتا. آپ کے جسم میں خرابی ہوتی ہے، الکوہل میں خرابی نہیں ہوتی. خرابی آپ کے اپنے جسم میں ہوتی ہے جس سے خراب نتیجہ نکلتا ہے. لیکن میں بات کر رہا تھا ورکوہلزم کے حوالے سے کہ ورکوہلزم میں آپ ہر روز سینکڑوں چیزوں سے آزادی مانگتے ہیں اپنی دعاؤں میں کہ یا اللہ مجھے میرے کام سے آزادی دے کہ میں اپنے رشتوں پہ توجہ دے سکوں. اس میں آپ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ مجھے ممتاز ہونے کے خبث سے نجات دے تاکہ میں لوگوں کے درمیان اتر سکوں. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو ہر قسم کے نشوں میں بھی یہ کامن پائی جاتی ہیں. لیکن اگر ہمیں بحالی چاہیے اور آزادی چاہیے اور وہ خوشی چاہیے جس پہ ہمارا پورا حق ہے، تو ہمیں کچھ باتوں کو سمجھنا ہوگا. کیونکہ یہ جو زندگی ہے اس میں کچھ نہ کچھ تاریکی ضرور ہوتی ہے، اس میں کچھ نہ کچھ مسائل ضرور ہوتے ہیں جو کہ موڈ کو تھوڑا تھوڑا چپتے رہتے ہیں، موڈ کو تھوڑا تھوڑا خراب کرتے رہتے ہیں. اور اس خراب موڈ سے نکلنے کے لیے ہمیں کچھ ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے ایکسرسائز کرنا، جیسے کہ جلدی سونا جلدی اٹھنا، جیسے کہ اپنے تعلقات لوگوں کے ساتھ بڑے اچھے رکھنا عاجزی کے ساتھ، اور جیسے کہ کھانے پینے میں احتیاط کرنا. تو یہ چھوٹی موٹی جو موڈ کی خرابیاں ہیں جو کہ زندگی کے اندر شامل ہے، زندگی کے پیکج میں شامل ہیں. ایک طرف سے ہاں، تالی دو ہاتھوں سے بجتی ہے، تعلقات ایک طرف سے ایک ہاتھ سے ٹھیک ہو جاتے ہیں. یاد رکھیں کہ تعلقات ٹھیک کرنے کے لیے دونوں کا راضی ہونا ضروری نہیں ہے. آپ یہ کر کے دیکھیے، آزما کے دیکھیے. اگر آپ نیت کر لیتے ہیں کہ آپ نے تعلقات اچھے کرنے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں. جی یہ ایک اور ایڈکشن ہے، یہ تو آسمان سے گر کے کھجور میں اٹکنے والی بات ہے. یہ ایک اور ایڈکشن ہے جسے اسکرین ایڈکشن کہا جاتا ہے. اور یہ جو گرین کپڑوں والی سرکار بیٹھی ہیں ان سے میری عرض کہ یہ پب جی اور اس قسم کی چیزوں میں نہیں پڑنا. آپ نے آپ سمجھ گئے نا، آپ بڑے سمجھدار بچے ہیں تو یہ کام آپ نے نہیں کرنا نیچرلی. کیونکہ جب پب جی یا اس طرح کی کوئی گیمز کھیلی جاتی ہیں اسکرین پہ تو جو دماغ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ دماغ کے مختلف حصے آپس میں کنیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور دماغ میں جو پیغامات ہیں، جو دماغ کے حصے آپس میں تبادلہ خیالات کر رہے ہوتے ہیں، باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو ان پیغامات کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہوتی ہے. اور آپ کا دماغ اس بری طرح سے جاگ جاتا ہے کہ اس میں بے چینی ایز اے سائیڈ ایفیکٹ سامنے آنے لگتی ہے. لیکن میں جو بات کر رہا تھا کہ ہماری روزمرہ زندگی میں جو تلخیاں ہیں جو کہ اپنی کڑواہٹ ہمیں دیتی رہتی ہیں معمولی سی، ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں یہ 4 سٹیپ لینے کی ضرورت ہے. ایکسرسائز، نیند، تعلقات اور کھانا پینا صحیح کرنا، اور پانی زیادہ پی لیں تو اچھا ہے. اور یہ ان میں سے 3 چیزیں بالکل مفت ہیں. چوتھی چیزوں میں صرف سستی چیزیں کھائیں، مہنگی چیزیں بالکل نہیں کھانی. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کرتے ہیں کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس میں سے زندگی کی یہ تلخیاں ہمارے ساتھ چل رہی ہیں تو بیچ میں کوئی ایسی چیز شامل کرتے ہیں جس میں راکٹ کی طرح صرف اوپر ہم اڑ سکتے ہیں. جیسے کہ کوئی بھی ایڈکٹیو بیہیویئر، جیسے ورکوہلزم جس میں ممتاز ہونے کا خپت ہوتا ہے، جس میں سب کو پیچھے چھوڑ جانے کا خپت ہوتا ہے،
اور جس میں ایون یہ بھی خفت ہوتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کہیں مجھے بھلا نہ دیا جائے. یہ ایک بہت بڑا خفت ہے جس میں ہم سب لوگ پڑھتے ہیں کبھی کبھی کہ جب میں مر جاؤں تو میں بلایا نہ جا سکوں, میں کوئی ایسا کر جاؤں کام کہ زندگی میں ممتاز ہوں اور جب میں مر جاؤں تو مجھے کوئی بھول نہ سکے. یہ ایک خپت ہے, اور دنیا میں لوگ آپ کو اکساتے رہتے ہیں کہ اور کوشش کرو اور آگے بڑھو اور ترقی کرو. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو بتاتے ہیں کہ تم نے تمام دوسرے لوگوں کو پیچھے چھوڑ جانا ہے اور تم نے بڑا خاندان کا نام روشن کرنا ہے جیسے تمہارے دادا نے نام روشن کیا تھا, حالانکہ دادا کے زمانے میں بجلی نہیں تھی. تو خام خواہ موٹیویٹ جو کرتے رہتے ہیں اس سے بہت برے نتائج نکلتے ہیں. اکثر مصطفیٰ مجھے کہتے رہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ایسے تسی محنت کرو تو ترقی کر سکتے ہو. میں کہتا اچھا جی کریں گے. تو اس طرح کوئی نہ کوئی مشورہ دینے والا ضرور موجود ہوتا ہے. تو جو ہم کرتے ہیں, جو ٹرینکلائزر لیتے ہیں یا چرس پیتے ہیں یا شراب پیتے ہیں یا ویڈیو گیم کھیلتے ہیں یا جی یا پھر ہم سوشل ورک شروع کر دیتے ہیں جو بظاہر بہت اچھی چیز ہے, یا ہم ایجوکیشن کے پیچھے پڑ جاتے ہیں جو بہت اعلیٰ چیز ہے, یا ہم تبلیغی دوروں پہ جانا شروع کر جاتے ہیں تو جو کہ بہت اچھے سمجھے جاتے ہیں. میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ ہم وہ جو لکیر کے نیچے, غور سے سنیے گا آپ کے کام کی بات ہے, کہ ہم جو لکیر کے نیچے تھوڑی سی تکلیف محسوس کر رہے ہوتے ہیں تو لکیر کے اوپر آ جانے سے وہ تکلیف دور ہو جائے گی. لکیر کے نیچے معمولی سی تکلیفیں, لکیر کے اوپر کچھ جو خوشیاں ہیں اگر آپ اپنے ساتھ جوڑ لیں تو آپ کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. لیکن آپ لکیر کے نیچے اور لکیر کے اوپر کے فرق کو اگر سمجھیں گے تو یہ کام کریں گے, ورنہ آپ کیا کریں گے کہ آپ کوئی لیکسوٹنل لیں گے جس سے آپ لکیر کے نیچے سے ایسے اوپر جائیں گے اور پھر نیچے آ جائیں گے. جیسے نیزہ پھینکیں تو وہ پہلے اوپر کی طرف جاتا ہے, پھر تھوڑا آگے جاتا ہے, پھر نیچے گر جاتا ہے. زیادہ پیسوں کے خپت میں رہنا بری عادت ہے, لیکن اگر پیسے خود ہی آپ کی طرف آ رہے ہوں تو پھر کوئی بات نہیں. ہائی پرفارمنس میں حرج یہ ہے کہ اس کی اگر ایڈکشن ہو جائے تو یہ اس کو زوال آتا ہے آخر میں. ایسی پرفارمنس, ایسی چیز جس میں زوال آتا ہے, اس کے ساتھ عشق نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ یہ جو زوال آتا ہے تو دنیا میں جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں ان کی جب آٹو بایوگرافیز پڑھی جاتی ہیں تو اس میں وہ زوال کو مائنس کر دیتے ہیں. مثلا ڈارون کی آٹو بایوگرافی میں نے پڑھی تو ان کو بہت میزریبلی زندگی سے ہاتھ دھونے پڑے اور انہوں نے خودکشی کی اور نشے بھی کرتے رہے. ابراہیم لنکن کو آپ جانتے ہوں گے, جنہوں نے اپنی ڈپریشن کو دور کرنے کے لیے افیون اور کوکین کا سہارا لیا, لیکن وہ اپنی میزریبل زندگی کو ٹھیک نہ کر سکے. ان کی زندگی کا سیکنڈ ہاف جو ہے وہ ڈپریشن میں گزرا. اس کے علاوہ چرچل کو آپ جانتے ہوں گے, وہ بلیک ڈاگ کی بوتل کے بغیر چلتے نہیں تھے اور ان کی آخری زندگی کا حصہ کامیابیوں کے باوجود بہت میزریبل گزرا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ضرورت ہمیں اس چیز کی ہوتی ہے کہ جو موڈ ہے ہمارا, جو نارمل سے تھوڑا خراب نیچے چل رہا ہوتا ہے, ذرا دکھائیے گرافیکلی دکھائیے, جو تھوڑا سا نیچے چل رہا ہوتا ہے اس کو اس لائن سے تھوڑا سا اوپر لائن تو ہمارا کام بن جائے گا. لیکن ہم مچھر کو بندوق سے مارنے کی کوشش کرتے ہیں اور شراب پیتے ہیں تو سیدھا پرواز کر جاتے ہیں, اور دوسرے تمام نشے ورکہولزم بھی یہی کرتے. آپ دیکھ رہے ہیں یہ زندگی کی لائن ہے, یہ دیکھ رہے ہیں آپ جی, یہ زندگی کی لائن ہے. اور یہ جو چیزیں ہیں یہ موڈ کبھی خراب کبھی ٹھیک, کبھی خراب کبھی ٹھیک, کبھی, اور یہ بیچ میں کیا ہے, یہ لیکسوٹنل ہے, اور یہ بیچ میں کیا ہے, یہ چرس ہے, اور یہ کیا ہے, کوکین ہے. آپ کو سمجھ آ رہی؟ تو یہ چیزیں جب ہماری زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں تو پھر ہم وہ دیکھ لیتے ہیں, وہ محسوس کر لیتے ہیں جو نہ دیکھنا چاہیے, نہ
محسوس کرنا چاہیے، کیونکہ ایک بار دیکھا ہے تو دوسری بار دیکھنے کی ہوس ہوتی ہے. اور ہم یہ چیزیں جو ہیں معمولی تلخیاں، ان کے ساتھ چلتے چلتے بیچ میں یہ جو اوپر کی طرف ایک جمپ ہے، اس کو اپنا لیتے ہیں اور جو زندگی کی ساری خوشیاں ہیں ان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا. ایڈکٹس کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ایڈکٹس کو پتہ ہوتا ہے، شرابی کو پتہ ہوتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، پر وہ کہتا ہے کہ مجھے قبول ہے قبول ہے قبول ہے. وہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس امتیازی حیثیت کو یا امتیازی فیلنگ کو لینے کے لیے کچھ بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. ایک ریسرچ بتاتی ہے کہ جو لوگ اولمپک گیمز میں حصہ لیتے ہیں، اگر ان سے یہ وعدہ کیا جائے کہ آج آپ کو گولڈ میڈل کی گارنٹی کر دیتے ہیں، تو وہ اگلے 5 سال میں مرنے کے لیے کنسنٹ دے دیتے ہیں. ریسرچ بتاتی ہے کہ 100 میں سے 50 اولمپک ایتھلیٹ، اگر ان سے یہ وعدہ کیا جائے کہ آج آپ کو گولڈ میڈل ملے گا، ظاہر ہے اس کے ساتھ ایک ریکگنیشن، اس کے ساتھ ایک فیلنگ ملے گی، تو وہ اپنی اس کے لیے جان بھی دینے کے لیے تیار ہیں. تو آپ سمجھ لیں کہ جو ورکاہولک ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنے ہاتھوں اپنے نصیب خراب کر لیتے ہیں، وہ اپنے ہاتھوں اپنی زندگی خراب کر لیتے ہیں. ممتاز ہونے کا شوق نہیں پالنا چاہیے، کیونکہ یہ آپ کو دوسرے لوگوں میں سے نکال دیتا ہے، اور آپ کی جو خوشی ہے وہ دوسرے لوگوں کے اندر بیچ میں اتر آنے میں ہے. ہاں، ایڈکشن نہیں ہونی چاہیے. ممتاز ہونے میں ڈکٹیٹرشپ بھی شامل ہے، لیکن ممتاز ہونے کا مطلب ہے کہ آپ ایک خفیہ سا کمپیریزن اپنا اور لوگوں کا کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کچھ بھی نہ کریں تو توہین آپ سے ہو جاتی ہے. جب آپ اپنے آپ کو ممتاز اور دوسرے کو ادنا سمجھتے ہیں تو آپ پاس سے گزر جائیں آپ توہین کر دیں گے. ٹھیک ہے، آپ سوچوں میں سے گزر جائیں تو آپ توہین کر دیں گے. آپ قریب کھڑے ہوں تو لوگوں کو توہین محسوس ہوگی. تو تھوڑا سمجھنے کی بات ہے کہ اپنی، اور ایک گراف دکھائیے ذرا، اور دکھائیے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ڈاؤن والا، یہ والا، یہ ہے کہ زندگی میں کبھی ڈاؤن بھی چلے جاتے ہیں، گئے رہتے ہیں، تو پھر وہ تو علاج ہونا چاہیے. لیکن ویسے چھوٹا موٹا ڈپ جو ہے، یہ جیسے یہ خوشی ہے اور یہ غم ہے، اور یہ بیچ میں وقفہ بھی ہے، اور یہ دونوں لائنیں چل رہی ہیں، پر یہ خوشی کی لائن ہے اور یہ غم کی لائن ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس کو تھوڑا سا اوپر چلانا ہے، لیکن یہ دونوں کا ہی ڈپ ہوا ہے. تو اگر یہاں ایک تیسری لائن بھی ہوتی، اگر تیسری لائن بھی ہوتی جو کہ زندگی کی تلخیوں سے جو خراب موڈ ہوتا ہے وہ اس کی لائن ہوتی، تو آپ کو بڑا واضح طور پر پتہ چلتا. اور آپ چاہیں تو ان چیزوں کو باقاعدہ آبجیکٹیولی کاغذ پہ ڈرا کر سکتے ہیں اپنے حوالے سے کہ میری جو لائن ہے فیلنگ کی وہ کدھر جا رہی ہے. کیا وہ نارمل نیوٹرل موڈ سے جا رہی ہے، یا نیوٹرل موڈ سے اوپر جا رہی ہے، یا نیوٹرل موڈ کے ساتھ جا رہی ہے. اور پھر آپ اپنا گول سیٹ کر سکتے ہیں کہ میں نے اپنی لائن کو اوپر رکھنا ہے، یعنی اپنی خوشی کو مقدم رکھنا ہے اور اپنے امتیاز کو اس کے نیچے رکھنا ہے. آپ سمجھ گئے میری بات کہ خوشی کو اوپر رکھنا ہے اور اپنے امتیاز کو نیچے رکھنا ہے. یہ سمپل سی بات ہے. امتیاز کو فخر بھی کہتے ہیں، جو اس کے لیے ذرا اچھا پیارا سا لفظ ہے. امتیاز کو غرور بھی کہتے ہیں، جو اس کے لیے بہت برا لفظ ہے. اور امتیاز کو پرائیڈ بھی کہتے ہیں، اس کے بڑے نام ہم نے رکھے ہوئے ہیں. لیکن ان سب چیزوں میں جو زیادہ مقدم چیز ہے وہ خوشحالی ہے، یعنی خوشی کا حال ہے.
اور اس کو کوئی ٹارگٹ نہیں کرتا خاندانوں میں. مجھے بتائیے کہ آپ میں سے کس کے خاندان میں شروع سے یہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ ہم نے اس گھر میں خوشی کو آزادی سے آنے جانے دینا ہے, خوشی کو اس گھر سے آنے سے روکنا نہیں ہے. کبھی ایسا کبھی کسی گھر, میرے گھر میں ایسا کبھی نہیں ہوا, میرے خاندان میں ایسا کبھی نہیں ہوا. ہوپ فلی شاید آپ میں سے کہ کسی کے گھر میں بچپن سے یہ چیز پروان چڑھائی گئی ہو کہ خوشیوں سے واسطہ آپ نے رکھنا ہے. ان کے گھر, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ آپ سب اور میرے گھر میں بھی آ سکتی ہے یہ چیز, بشرطے کہ ہم اس کو ٹارگٹ کریں, بشرطے کہ ہم اس کا گول سیٹ کریں. اگر ہم کسی چیز کا گول سیٹ نہیں کرتے تو امکان نہیں ہے کہ وہ ہمیں حاصل ہوگی. جب ہم گول سیٹ کرتے ہیں تو امکانات کی دنیا روشن ہو جاتی ہے, اور آج کے زمانے میں ہم امکانات کی دنیا کو تقویت بھی دے سکتے ہیں.